اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ ممبر المرتضى الوفاء، علماء کرام، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، طٰہٰ و یاسین، حضور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند۔ اولیاء کرام کی محبت ایسے عظیم سرمایہ کا نام ہے کہ جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یہ ایسا سرمایہ ہے، یہ ایسی دولت ہے کہ ہر کسی کے حصے میں جو ہے یہ چیز نہیں آتی۔ آپ خود اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھ لیں، روئے زمین پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، مگر ہر کسی کے دل میں جو ہے اولیاء کرام کی محبت نہیں پائی جاتی۔ آپ بہت زیادہ دور نہ جائیں، اپنے ارد گرد میں دیکھ لیں، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو آپ کے ساتھ اٹھتے بھی ہوں گے، بیٹھتے بھی ہوں گے، مگر جب آپ ان کے دل کا جائزہ لیں گے، ان کے دل کو آپ پرکھیں گے، تو ان کے دل میں جو ہے اولیاء کرام کی محبت نہیں پائی جائے گی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہر کسی کے دل میں، کیوں نہیں ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں، کیوں نہیں ہر مسلمان کے دل میں اولیاء کرام کی محبت پائی جاتی؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، اولیاء کرام کی محبت ایسے عظیم سرمایہ کا نام ہے، اور میرا مولا جو ہے اولیاء کرام کی محبت اسی کو عطا فرماتا ہے جس کو میرا مولا پسند کرتا ہے، جس کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے اس کو یہ عظیم یہ قیمتی نعمت جو ہے عطا فرماتا ہے۔
یہ قیمتی نعمت اسی شخص کو, اسی انسان کو ملتی ہے جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہوتا ہے, جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے, جو خوف خدا رکھنے والا ہوتا ہے. اسی انسان کو جو ہے اولیاء کرام کی محبت ملتی ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں, جس کو اولیاء کرام کی محبت مل جاتی ہے اس کی زندگی کے اندر نکھار کیا آتا ہے, تبدیلی کیا آتی ہے, انقلاب کیا آتا ہے. تو سنو میرے مسلمان بھائیوں, جس کو اولیاء کرام کی محبت مل جاتی ہے, جس کو یہ عظیم دولت مل جاتی ہے, جس کو یہ عظیم سرمایہ مل جاتا ہے, اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے, اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں, میرے آقا غوث نے فرمایا ہے, میرے آقا غوث نے فرمایا ہے کہ میرا ہاتھ جو ہے میرے غلاموں پر, میرے عاشقوں پر, مجھ سے محبت کرنے والوں پر اس طریقے سے ہے جیسے زمین پر آسمان, جیسے زمین پر آسمان ہے. مطلب کیا؟ غوث اعظم سے محبت کرنے والا انسان اگر برائی کی طرف جائے گا, غوث اعظم سے محبت کرنے والا انسان اگر برائی کی طرف جائے گا, اگر بد عقیدگی کی طرف جائے گا, تو میرے آقا غوث جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا سبب اس کے لیے ضرور پیدا فرما دیں گے کہ وہ جو ہے برائیوں سے باز آ جائے گا, وہ بد عقیدگیوں سے باز آ جائے گا. اور میرے آقا غوث نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ میرا کوئی بھی غلام, یعنی جو بھی شخص غوث اعظم سے محبت کرنے والا ہے, جو بھی قادری ہے, میرے آقا غوث فرماتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں عطا فرما دیتا تب تک اس کا انتقال نہیں ہوتا. یعنی پہلے اس کو اللہ کی طرف سے جو ہے توبہ کی توفیق ملتی ہے, وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, تمام گناہوں سے وہ توبہ کر لیتا ہے. جب اس کے نامہ اعمال سے جو ہے گناہوں کا پانی نکل جاتا ہے, اس کے نامہ اعمال جو ہے صاف و شفاف ہو جاتے ہیں تمام گندگیوں سے, تب میرا مولا جو ہے پروردگار عالم جو ہے وہ اس انسان کو موت عطا فرماتا ہے. تب اس کو موت آتی ہے جب تک اس کے نامہ اعمال سے گناہ یعنی جو گندگی ہے نہیں نکل جاتی ہے, جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا ہے. کوئی بھی غلام غوث اعظم جو ہے اس وقت تک نہیں مرتا ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں, یہ تو اس انسان کی بات ہو گئی کہ جس کو اولیاء کرام کی محبت ملی. اور جو شخص اولیاء کرام سے دشمنی رکھتا ہے, جو شخص اولیاء کرام سے دشمنی رکھتا ہے, تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس سے جو ہے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی میرے ولی سے, میرے دوست سے دشمنی رکھے گا, دشمنی کرے گا, میں اس سے جو ہے اعلان جنگ کر رہا ہوں. مطلب کیا کہ جو شخص جو ہے اولیاء کرام سے دشمنی رکھے گا اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کر دیا. اب میرے مسلمان بھائیوں,
جس سے اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر دے، کیا کوئی انسان جو ہے کبھی اللہ سے جیت سکتا ہے؟ کبھی وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ انسان جو ہے برباد ہو گیا، وہ انسان جو ہے جہنم کا ایندھن بن چکا ہے، جیسے کہ اس کو موت آئے گی وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ میرے مولا نے اولیاء اکرام کے دشمنوں سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اس کی نشانی جو ہے دنیا کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اس کی نشانی دنیا کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جس سے میرے مولا نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ بہت سارے ایسے انسان آپ کو ملیں گے اسی روئے زمین پر جو اولیاء اکرام سے جو ہے دشمنی رکھنے والے تھے، مگر وہ جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کا خاتمہ جو ہے ایمان پر نہیں ہوا ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے۔ وہ یا تو جوانی کے عالم میں بہک گئے، وہ یا تو جو ہے ضعیفی میں جا کر ایسے کام کرنے لگے جو کفر والے کام تھے، وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو دیتے ہیں، کلمے سے بھی ہاتھ دھو دیتے ہیں، اعمال سے بھی ہاتھ دھو دیتے ہیں، نہ ان کی دنیا سنور پاتی ہے اور نہ آخرت سنور پاتی ہے، اور خاتمہ جو ہے کفر کے عالم میں ہو جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اولیاء اکرام کی محبت جو ہے بہت ہی عظیم سرمایہ کا نام ہے، بہت ہی عظیم سرمایہ کا نام ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، میرے آقا غوث کی زندگی کے اندر آپ کا ایک معمول تھا، بہت ہی فائدے والی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ میرے آقا غوث کی زندگی کے اندر جو ہے ایک معمول تھا، آپ جو ہے ہر مہینے کی جو 12ویں شب ہوتی تھی، یعنی 11 تاریخ کا دن گزارنے کے بعد جو 12ویں شب آتی تھی ہر مہینے کی، آپ جو ہے اپنی دولت قدے پر نیاز کا اہتمام کرتے تھے، آپ نیاز کا اہتمام کرتے تھے، صدقہ و خیرات جو ہے آپ کثرت سے اس رات میں کرتے، غربا مساکین کو جو ہے آپ کھانا کھلاتے، اور جو ہے اسی رات میں جو ہے آپ اپنے منبر کو لگا کر جو ہے بیان بھی دیتے تھے۔ یہ میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا۔ کیا کرتے تھے آپ؟ ہر 12ویں شب میں جو ہے آپ نیاز دلاتے تھے، کس کے نام سے؟ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے۔ معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا غوث جو ہے ہر 12ویں شب میں جو ہے میلاد شریف منایا کرتے تھے۔ ہر 12ویں شب میں میرے آقا غوث جو ہے میلاد شریف، اپنے آقا کا میلاد منایا کرتے تھے، اور اپنے آقا کے نام سے جو ہے نیاز دلاتے تھے، اپنے آقا کے نام سے جو ہے صدقہ و خیرات کرتے تھے، اپنے آقا کے نام سے جو ہے مساکین غربا کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ معمول میرے آقا غوث اعظم کا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میلاد کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو 14ویں صدی میں ایجاد ہوا ہو، بلکہ یہ تو ایسا پروگرام ہے، یہ ایسا کام ہے کہ جس کو میرے آقا غوث نے جو ہے برابر کیا ہے، ہر مہینے جو ہے محفل میلاد کو رچایا اور سجایا۔ اب میرے مسلمان بھائیو، یہ چیز تو میرے آقا غوث کے معمول میں شامل تھی کہ آپ ہر 12 تاریخ کو کرتے تھے، مگر جب میرے آقا غوث نے دنیا سے پردہ کر لیا،
میرے آقا غوث نے جب دنیا سے پردہ کر لیا تو آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے الفت کرنے والے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے جو ہے ایک کام کو شروع کیا، ایک کام کو شروع کیا۔ کون سے کام؟ ہر مہینے کی 11ویں جو شب ہوتی، ہر مہینے کی جو 11ویں شب ہوتی، میرے آقا غوث 12ویں شب میں کرتے تھے، اور میرے آقا غوث کے چاہنے والے مریدین خلفاء جو ہے وہ 11ویں شب میں جو ہے، ہر 11ویں شب میں جو ہے غوث اعظم کے نام سے نیاز دلاتے ہیں۔ ہر 11ویں شب میں غوث اعظم کے نام سے نیاز دلاتے تھے، اور ہمارے اسلاف نے جو ہے اس پر بہت ہی مضبوطی کے ساتھ جو ہے عمل کیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کیا ہے، اور میرے مسلمان بھائیوں، یہاں تک کہ میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بھی، آپ بھی اس پر جو ہے مضبوطی سے عمل کیا کرتے تھے، اور اپنے ہر چاہنے والے کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ اپنے گھر پر جو ہے 11ویں شب میں جو ہے غوث پاک کے نام سے جو ہے نیاز ضرور دلایا کرتے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ اس کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ کیونکہ میرے آقا غوث کا فیض جیسے کل بڑھ رہا تھا، آج بھی بڑھ رہا ہے۔ اگر آج ہم اپنے آقا غوث کو یاد کر رہے ہیں، اپنے آقا غوث کے نام سے نیاز دلا رہے ہیں، اپنے آقا غوث کے نام سے قرآن خوانی کا اہتمام کر رہے ہیں، پروگرام ان کے نام سے کر رہے ہیں، تو یقیناً جو ہے ان کا فیض آج بھی ہم کو حاصل ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، 11ویں شب میں جو ہے نیاز دلانے پر فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ جو شخص جو ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے لگتا ہے، اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو شامل کر لیتا ہے، اگر وہ غریب ہوتا ہے تو اس کی غربت جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ ایک دن ایسا آتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے، اگر اس کے رزق سے جو ہے برکت اٹھ چکی ہوتی ہے، اگر اس کے رزق سے برکت اٹھ چکی ہوتی ہے، تو میرے آقا غوث کے نیاز کی برکت سے جو ہے اس کے رزق میں پھر برکت ہی برکت آ جاتی ہے۔ یہ فائدہ۔ اور ایک فائدہ بتاؤ، جس کے گھر میں جوان لڑکی ہے اور اس کی شادی یعنی بہترین رشتہ نہیں مل رہا ہے، اگر وہ اس چیز کو اپنا لیتا ہے، ایسا رشتہ جو ہے، ایسا رشتہ اس کو مل جائے گا جو بہت ہی بہترین رشتہ بھی ہوگا اور بہت ہی بہترین خاندان والے بھی ہوں۔ یعنی جس بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی وجہ سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ اپنی زندگی میں جو ہے اس چیز کو شامل کر لے کہ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو جو ہے وہ غوث پاک کے نام سے نیاز دلائے، میرے آقا غوث کی نیاز کی برکت سے جو ہے اس کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں جو ہے دور ہو جائیں گی۔ اتنی برکت جو ہے غوث پاک کی نیاز میں۔ اور میرے مسلمان بھائی، وہ صرف نیاز تک ہی نہیں، میرے آقا غوث کا نام تو اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت ہے کہ اگر جنات سن لیتے ہیں وہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ انسان تو انسان ہے، جنات بھی میرے آقا غوث کے نام سے کانپتے ہیں، میرے آقا غوث کے نام سے جنات بھی کانپتے ہیں۔ معلوم ہے کتابوں کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے میرے آقا غوث کے دربار میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے عرض کیا کہ حضور، میری جو بیوی ہے وہ بہت پریشان ہے۔ تو میرے آقا غوث نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس کو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری بیوی کو جو ہے جن نے پکڑ لیا ہے
اور پکڑنے کی وجہ سے جو ہے میری بیوی بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے، بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے، اس کو غشی آتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث کی بارگاہ میں اس شخص نے جب یہ فریاد رکھی اور کوئی حل چاہا، کوئی علاج چاہا، تو میرے آقا غوث نے فرمایا کہ اب جب اس کو غشی آئے یعنی بے ہوشی آئے تو کچھ کرنا نہیں ہے تم کو، بلکہ جو ہے اس کے کان میں میرا نام لے لینا، اس عورت کے کان میں جو ہے میرا نام لے لینا، اور جس دن سے اس عورت کے کان میں میرے آقا غوث کا نام لیا گیا ہے، پھر دوبارہ جو ہے جن آیا ہی نہیں، پھر دوبارہ جن آیا ہی نہیں۔ یہ برکت ہے نام میں میرے آقا غوث کی، یہ برکت، یہ پاور، یہ طاقت ہے کہ اگر جنات سے میرے آقا غوث کا نام لے لیا جائے، جنات کے سامنے میرے آقا غوث کا نام لے لیا جائے تو جنات بھی چھوڑ کر جو ہے میدان بھاگ جاتے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہی تک نہیں، اگر اپنے گھروں کو بلاؤں سے بچانا ہے تو ہمارے اسلاف نے بتایا ہے کہ اپنے گھر پر جو ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ لکھ دے، آپ کے گھر میں جو ہے کبھی بلا داخل ہوگی ہی نہیں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ، آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے، اس وظیفے کا ورد کریں، دیکھیں پھر کیسا غیر سے انتظام ہوتا ہے، آپ کتنی آسانی سے جو ہے مصیبت سے نکلتے ہیں، آپ کی پریشانیاں کس طریقے سے دور ہوتی ہیں۔ آپ صرف اس وظیفے کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ کون سا وظیفہ؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، اس میں داخل کر سکتے ہیں، المدد۔ تو یہ چھوٹا سا وظیفہ اگر آپ اپنے گھر پر جو ہے ایک کاغذ پر لکھ کر لگا دے، یا بڑے سے کاغذ پر لکھ کر لگا دے، یا اس کا ورد جو ہے ہمیشہ رکھے، جب بھی کوئی مصیبت آپ کے سامنے آئے آپ اس کا ورد کر لیں، کوئی پریشانی آئے آپ اس کا ورد جاری کر دیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے میرے آقا غوث کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ میرے آقا غوث کا وصال جو ہے بہت پہلے ہوا، بہت پہلے ہوا، ایک صدی نہیں بلکہ کئی صدیاں گزر چکی، مگر آخر آج بھی جو ہے دنیا کے کونے کونے میں جو ہے ان کا نام لینے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے الفت رکھنے والے آخر کیوں پائے جاتے ہیں؟ اس میں وجہ کیا ہے؟ نہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، نہ ہم نے آپ کے مزار کو دیکھا ہے، نہ ہم نے آپ کے شہر کو دیکھا ہے، بس ہم نے اپنے اسلاف سے آپ کے بارے میں سنا، کتابوں میں پڑھا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، آپ اسی غوث اعظم کے نام سے جو ہے اپنا مال بھی قربان کرتے ہیں، اپنا وقت بھی قربان کرتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ آخر کیوں کرتے ہیں؟ آخر غوث اعظم کا زمانہ تو کچھ اور زمانہ تھا، نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ ہم نے ان کی گفتگو کو سنا۔ آخر یہ محبت ہمارے دل میں غوث اعظم کی آئی تو کہاں سے آئی، کیوں آئی؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث خود فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی جو ہے اس کی ہو جاتی ہے۔ جب میرے آقا غوث نے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کی محبت جو ہے تمام دلوں میں ڈال ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہم نے دیکھا
نہ ہم نے سنا، مگر ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے، کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے ساری خدائی جو ہے اس کی ہو جاتی ہے۔ اب وہ چاہے چرند ہو یا پرند ہو، چاہے چرند ہو یا پرند ہو، چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو، ہر کوئی جو ہے اس اللہ کے محبوب بندے سے جو ہے محبت کرنے لگتا ہے، اس اللہ کے محبوب بندے کی جو حکومت ہوتی ہے وہ سب پر ہو جاتی ہے، چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو چاہے جانور ہو چاہے چرند ہو چاہے پرند، سب پر اس کی حکومت چلنے لگتی ہے۔ معلوم ہے میرے مسلمان بھائیو، حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے حضرت سفینہ کا۔ دیکھو جب کوئی اللہ کا ہو جاتا کس طریقے سے جانور بھی اس کا ادب کرنے لگتے، انسان تو دور کی بات جانور بھی کس طریقے سے اس کا ادب کرنے لگتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر جو ہے ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت سفینہ ہے، آپ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے، تو راستے میں کسی حاجت کی وجہ سے جو ہے آپ جنگل میں چلے گئے، اور آپ کے جنگل میں جانے کی وجہ سے آپ لشکر سے پچھڑ گئے۔ جب آپ لشکر سے جو ہے پچھڑ گئے تو آپ جنگل سے جو ہے راستہ تلاش کرتے کرتے جو ہے آپ اپنے سفر میں جو ہے اپنے سفر کو پورا کر رہے تھے، اچانک جو ہے آپ کے سامنے ایک شیر آ گیا، اچانک آپ کے سامنے ایک شیر آ گیا، اور جب شیر جو ہے آپ کے سامنے آیا، اب سے شیر جو ہے بالکل آپ پر حملہ کرنے کی تیاری کر چکا تھا۔ اتنے میں جو ہے آپ نے کہا کہ اے شیر ذرا ہوشیاری کے ساتھ جو ہے میرے اوپر حملہ کرنا، کیونکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام۔ جب حضرت سفینہ نے اتنا کہا کہ اے شیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، شیر نے فوراً جو ہے اپنے حملے کو روک دیا، فوراً شیر نے اپنے حملے کو روک دیا، اور اب وہی شیر جو ہے آپ کے آگے آگے اپنی دم کو ہلاتے ہوئے چلنے لگا۔ کس لیے؟ اب وہی شیر حضرت سفینہ کی رہنمائی کرنے لگا، یعنی راستہ بتانے لگا، اور یہاں تک کہ شیر جو ہے لے جا کر لشکر سے حضرت سفینہ کو ملا دیتا۔ جو شیر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، مگر جب اس نے یہ سنا کہ یہ شخص صحابی رسول ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہے، تو شیر نے جو ہے اپنے حملے کو بھی صرف نہیں روکا، بلکہ اپنی نگہبانی میں جو ہے اپنی نگرانی میں جو ہے شیر نے حضرت سفینہ کو لے جا کر لشکر سے ملا دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی جو ہے اس کی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے میرے آقا غوث نے دو طریقہ بتایا۔ پہلا طریقہ میرے آقا غوث نے بتایا کہ اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اور دوسرا طریقہ جو آپ نے بتایا کہ اگر تم اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی سنت پر فرض پر مضبوطی سے تم عمل کرنے والے بن گئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اور جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے وہی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہی اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو میرے آقا غوث نے
اللہ کے فرمان پر بھی مضبوطی کے ساتھ عمل کیا اور رسول اللہ کی بھی اتباع کی، اور ایسی اتباع کی کہ آپ کی سیرت جو ہے ہم اور آپ کے لیے نمونہ ہے کہ اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو جو ہے غوث اعظم کا زیادہ سے زیادہ صدقہ عطا فرما۔ مولا اس بزم کو جس مقصد سے رچایا سجایا گیا، مولا اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، اور صاحب خانہ کے اوپر ہم سب کے اوپر آنے والی تمام مصیبتوں کو بلاؤں کو غوث پاک کے صدقے میں ٹال دے۔ مولا ہم سب کے رزق میں خیر و برکت دے، مولا ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔